بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مزاربت اور پارٹنرشپ کے اسلامی اصول۔ مزاربت ایک شرعی اصطلاح ہے اور یہ دراصل پارٹنرشپ کی ایک شکل ہے۔ پارٹنرشپ کا مطلب ہوتا ہے دو پارٹیاں آپس میں جب کوئی مالی کاروبار کرتی ہیں ایک ساتھ مل کر کے تو اسے پارٹنرشپ کہا جاتا ہے۔ اور پارٹنرشپ کی کئی ساری قسمیں ہیں، بنیادی طور سے اس کی 5 قسمیں ہیں، حالانکہ کچھ نئی شکلیں بھی آ سکتی ہیں نئے زمانے میں، لیکن اصلاً اس کی 5 شکلیں یا 5 قسمیں ہیں۔ انہی پارٹنرشپ کی 5 قسموں میں سے ایک قسم ہے مزاربت۔ مزاربت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں مزاربت کا معنی یہ ہے کہ دو پارٹیاں ہیں، دو پارٹیاں آپس میں کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں۔ ایک پارٹی اپنی طرف سے مال پیش کرے کہ یہ لیجئے مال، اور جو دوسری پارٹی ہے اس مال کو لے کر کے اس میں بزنس کرے۔ یعنی ایک طرف سے مال ہے، ایک طرف سے کام ہے اور بزنس ہے۔ اس کے بعد جو فائدہ ہوگا، جو نفع ہوگا، وہ ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا حسب اتفاق۔ ضروری نہیں ہے کہ آدھا آدھا ہو، جس چیز پر بھی دونوں کا اتفاق ہو اس حساب سے جو اس تجارت میں فائدہ ہوگا اس میں دونوں شریک ہوں گے۔ تو گویا کہ ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسری طرف سے عمل اور تجارت ہوتا ہے۔ فائدہ جو ہوگا دونوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ اور مزاربت یہ اجمالی طور سے مزاربت کے جواز پر علماء اسلام کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے جواز پر۔ اور اس کی حکمت یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پیسہ تو بہت ہے لیکن بزنس کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے ان کے پاس تجربہ نہیں ہے بزنس کرنے کا۔ اگر وہ بزنس کرنے جائیں گے خود سے تو ڈوب جائیں گے۔ وہیں دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کیپٹل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تجربہ بہت ہے، علم بہت ہے، محنت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ انہیں معلوم ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، کیسے بزنس کرے؟ بزنس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ اب ایک پارٹی ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ بزنس نہیں کر سکتا، تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر، ٹائم نہ ہونے کی بنیاد پر، اپنی صحت کی مختلف اسباب کی بنیاد پر۔ اور دوسری طرف پیسہ نہیں ہے لیکن تجربہ ہے، محنت کا جذبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر تکافل اجتماعی کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کو مکمل کرو، جہاں پر نقص ہو اس کو مکمل کرو۔ اسی لیے ہماری شریعت نے پارٹنرشپ کو اور مزاربت کو جائز قرار دیا تاکہ ایک دوسرے کا لوگ تعاون کریں۔ تو یہ مزاربت کا مطلب ہے، آسان لفظوں میں یہ مزاربت کی شکل ہے۔ مزاربت کی شکل میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک طرف سے مال ہوتا ہے، دوسری طرف سے تجارت اور عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم تفصیلی طور سے اس پر غور کریں گے تو اس کی 4 شکلیں بن سکتی ہیں۔ 4 شکلیں ایسے بنیں گی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ مال لگانے والا ایک ہے اور تجارت کرنے والا بھی کوئی ایک شخص ہے۔ ایک شخص نے مال لگایا، ایک شخص نے تجارت کیا، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مال لگانے والا ایک شخص ہے اور تجارت کرنے والے کئی لوگ ہیں، پورا گروپ ہے، کوئی کمپنی ہے۔ تو مال لگانے والا ایک اور تجارت کرنے والے اور کام کرنے والے کئی ایک، یہ دوسری شکل ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مال لگانے والے کئی ایک ہیں
اور کام کرنے والا تنہا ہے. 10 لوگ مل کر کے ایک شخص کو اختیار کرتے ہیں, تجربہ کار انسان کو, اور اس کے پاس اپنا مال لگاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اور وہ تنہا ان 10 لوگوں کا مال لے کر کے تجارت کرتا ہے. یہ تیسری شکل ہے. چوتھی شکل اس کی ایک یہ بن سکتی ہے کہ جو لوگ مال لگا رہے ہیں وہ بھی متعدد ہیں, کئی لوگ ہیں, 10 لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, اور جن کے پاس انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی 10 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, 15 لوگ ہیں, یعنی دونوں طرف سے متعدد افراد ہیں. یہ 4 شکلیں بن سکتی ہیں, اور یہ چاروں ہی شکلیں جائز ہیں, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو یہ مضاربت کی 4 شکلیں بن سکتی ہیں. چونکہ یہ جو موضوع ہے یہ خالص طور سے فقہی اور ٹیکنیکل موضوع ہے, بہت پیچیدہ موضوع یہ شمار کیا جاتا ہے, اور جب عام لوگوں کے سامنے بات کرنی ہو تو بہت ہی دشواری کا سامنا ہوتا ہے کہ ان اصطلاحات کو کس طرح سے پیش کیا جائے آسان لفظوں میں کہ آسانی کے ساتھ لوگ سمجھ جائیں. اس لیے میں یہاں یہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے متعلق جو اصولی باتیں ہیں, بالکل اصولی باتیں جن کی ضرورت ہر آدمی کو, ہر خاص اور عام کو پڑتی ہے, اور جسے انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے, انہی باتوں کو صرف یہاں پر ذکر کروں گا, اور جو تفریعات وغیرہ ہیں ان سے صرف نظر کروں گا. تو جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس موضوع کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو مضاربت ہے, یا جس کو کہ ہم اپنی زبان میں انویسٹمنٹ کہتے ہیں, یہ انویسٹمنٹ کیا جو موجودہ زمانے میں انویسٹمنٹ کی شکلیں پائی جا رہی ہیں, کیا یہ جائز ہیں یا نہیں, ان کو پرکھنے کے لیے میں 10 نکات میں بات کروں گا, جن کو کہ شریعت کی اصطلاح میں شروط صحت المضاربہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی مضاربہ یا پارٹنرشپ یا انویسٹمنٹ کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی طور سے 10 شرطیں ہیں. تو لہٰذا میں اپنی گفتگو انہی 10 پوائنٹ میں محدود رکھوں گا, درمیان میں کچھ چیزیں تفریعات کے طور پر بھی ذکر کروں گا. اور آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس قلم ہے, کاغذ ہے, تو یہ بہت ہی مختصر انداز میں آپ نشاندہی کرتے رہیں, یا بعد میں آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بار سے وہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. مضاربت کے صحیح ہونے کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں, ایک پارٹی کی طرف سے مال ہوتا ہے, دوسری پارٹی کی طرف سے عمل ہوتا ہے, اس کے بعد فائدہ دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. پہلی شرط ہے مضاربت کے لیے کہ جو راس المال ہے, جس کو کہ ہم کیپٹل بولتے ہیں, جو راس المال ہے جو مضاربت میں انویسٹ کیا جا رہا ہے وہ نقد ہونا چاہیے. نقد کا مطلب چاہے سونا چاندی ہو, اس زمانے میں تو سونے چاندی کو بطور نقد استعمال نہیں کیا جاتا ہے, ہم لوگ کرنسی استعمال کرتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کا جو راس المال اور کیپٹل ہے وہ نقد کی شکل میں ہونا ضروری ہے. نقد کی شکل میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ جب یہ معاملہ دونوں پارٹیوں کے درمیان آخر میں ختم کیا جائے گا, ظاہر ہے ایک نہ ایک دن دونوں الگ ہوں گے. جب الگ ہوں گے تو یہ جو کیپٹل ہے, یہ کیپٹل جو رب المال ہے, جس نے مال لگایا تھا انویسٹر, اس کو اتنا ہی کیپٹل واپس کیا جائے گا. اور یہ صرف اسی شکل میں ممکن ہے جب وہ نقد ہو. اگر وہ سامان کی شکل میں ہو, جیسے مان لیجئے آپ کہیں کہ میں 10 گاڑیاں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ نے آج 10 گاڑیاں انویسٹ کیا, وہ سامنے والا کیا کرے گا, ان گاڑیوں کو بیچے گا, کیونکہ بیچے گا نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا, پیسے ہی سے تو بزنس کرے گا. تو گاڑیوں کو لے جا کر کے بیچے گا, پیسہ حاصل کرے گا, پھر بزنس کرے گا. اب جب کل کو وہ ہمارا پارٹنرشپ ختم ہوگا تو وہ گاڑیاں کہاں سے واپس کرو گے, آپ کیسے واپس, وہ گاڑیاں تو چلی گئی, تو اس کو واپس کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا. لہذا اس انویسٹ میں ضروری ہے کہ کیپٹل یہ نقد کی شکل میں ہو, نہ کہ عروض کی شکل میں. عروض مطلب سامان. ہاں اس کا ایک حل ہے, ایک بدیل ہے, اس کا ایک الٹرنیٹ ہے. جیسے مان لیجئے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, نقد نہیں ہے, سامان ہے, وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے, تو جس ٹائم انویسٹ کر رہا ہے اس ٹائم اس کی قیمت طے کر لے. دیکھ لے مارکیٹ میں, یہ میں کار انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کار کی ویلو کیا ہے, اس کار کی ویلو آج کی تاریخ میں 10 لاکھ ہے.
اب گویا کہ وہ 10 لاکھ انویسٹ کر رہا ہے، کار انویسٹ نہیں کر رہا ہے. حالانکہ بہت سارے علماء نے اس کو بھی معتبر نہیں مانا ہے، اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں جو حرمت کی علت تھی، جو میں نے پہلے بتایا کہ نقد راس المال کو لاسٹ میں واپس کرنا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس محظور سے اور وہ جو خرابی پائی جا رہی تھی اس خرابی سے بچ سکتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو اگر ہم سامان کو انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی قیمت اسی دن طے کر لیں کہ اتنے کا یہ سامان ہے. اب گویا کہ کیپٹل میں ہم سامان نہیں لگا رہے ہیں، ہم نقد لگا رہے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کیپٹل ہے یا راس المال، میں بار بار راس المال کہوں گا، راس المال کا مطلب ہوتا ہے کیپٹل. جو راس المال اور کیپٹل ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. جیسے مان لیجئے کسی کو آپ نے ایک بیگ بھر کے پیسہ دیا، یہ لو میں انویسٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس بیگ میں کتنے روپے ہیں، ایک مثال ہے. تو راس المال جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہاں پر 3 چیزوں کا علم ہونا چاہیے: جنس کا، مقدار کا اور صفت کا. کرنسی میں لگا رہا ہوں تو کیا ڈالر لگا رہا ہوں، ریال لگا رہا ہوں، روپیہ لگا رہا ہوں، کیا لگا رہا ہوں. تو اس کی جنس معلوم ہونی چاہیے، مقدار معلوم ہونی چاہیے، کتنا لگا رہا ہوں، 10,000 20,000 50,000. صفت بھی معلوم ہونی چاہیے، یہ جو میں لگا رہا ہوں کیش دے رہا ہوں یا کسی اور کے پاس ہے وہاں پہ جا کر کے لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو بہرحال مکمل طور سے اس کا علم ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط ہے، اس کے اندر جہالت نہیں ہونی چاہیے. تیسری شرط ہے کہ یہ جو کیپٹل ہے، جو آدمی انویسٹ کر رہا ہے، جس کے پاس انویسٹ کر رہا ہے، اس کے پاس یہ بطور امانت ہے. اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے، اس کا مطلب کل کو اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور وہ پورا سامان ضائع ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا، کئی بار ہو سکتا ہے تجارت میں کہ وہ پورا سامان ضائع ہو گیا، وہ پیسہ لیا لے گیا تجارت کرنے کے لیے، پورا سامان چوری ہو گیا، پورا پیسہ چوری ہو گیا. اگر وہ چوری ہو گیا، پیسہ ضائع ہو گیا، تو وہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوگا جو تجارت کر رہا ہے. وہ صرف ایک صورت میں ذمہ دار ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے کمی اور کوتاہی کیا ہے. اگر اس نے کمی اور کوتاہی کیا ہے، جس کو کہ فقہا تعدی اور تفرید سے تعبیر کرتے ہیں، اگر اس نے تعدی کیا ہے یا تفرید کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ ذمہ دار ہوگا. ورنہ اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اس کے بعد وہ مال ضائع ہو گیا، تو جو آپ انویسٹ کر رہے ہو، انویسٹ کرنے والا اس کو تحمل کرے گا، برداشت کرے گا. جو تجارت کرنے والا ہے یا کمپنی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تجارت میں کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. میں نے کسی کے پاس انویسٹ کیا، کسی شخص کے پاس یا کسی کمپنی میں، کمپنی نے یا شخص نے بزنس شروع کیا، تھوڑے دنوں تک فائدہ لگا کہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پتا چلا کہ وہ تجارت ڈوبنے لگی ہے اور وہ تجارت گھاٹے میں چلی گئی، خسارہ ہو گیا. میں نے لگایا تھا 1 لاکھ اور گھاٹا ہو کر کے بچا 50,000، یعنی کیپٹل بھی 50,000 چلا گیا. یہ نقصان کون اٹھائے گا؟ یہ نقصان جس کا مال ہے وہ اٹھائے گا. یہ نقطہ بہت اہم ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ غلطی عام طور سے پائی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی کے پاس پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا، پھر بھی تجارت ڈوب گیا، آپ کا کیپٹل بھی ڈوب گیا، پورا ڈوب گیا یا کچھ ڈوب گیا، تو جتنا بھی ڈوبا اس کا ذمہ دار وہ کام کرنے والا نہیں ہوگا جس کے پاس آپ نے انویسٹ کیا ہے، بلکہ اس گھاٹے کو آپ برداشت کریں گے. یہ شرط ہونی چاہیے مضاربہ کے اندر. کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی جب فائدہ ہو رہا ہے تب تو دونوں لے رہے ہیں، اب نقصان ہو رہا ہے تو اکیلے وہ نقصان کیسے اٹھائے گا؟ اگر فائدے میں شریک تھا تو نقصان میں بھی شریک ہو. یہ دماغ میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی اگر فائدے میں جاتی تجارت تو دونوں فائدہ اٹھاتے، جب نقصان ہو رہا ہے تو نقصان بھی دونوں اٹھائیں. یہی تو عدل ہے، یہی انصاف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا یہ حکم مکمل طور سے عدل اور انصاف پر ہی مبنی ہے. فرق ہمارے سمجھنے میں ہے. اگر مال ڈوب گیا
कैपिटल डूब गया, इसका मतलब जो तिजारत करने वाला इंसान था उसको क्या कुछ मिलेगा उसमें से फायदा? फायदा आया ही नहीं, तो फायदा कहां से मिलेगा उसको? हो सकता है 6 महीना साल भर उसने मेहनत किया हो, लास्ट में 1 रुपया नहीं मिलेगा उसको। उसकी 6 महीने साल भर की मेहनत डूब गई, तो उसकी मेहनत डूबी, आपका पैसा डूबा, दोनों का नुकसान हुआ। यही अदल है। अब अगर कहा जाए कि नुकसान भी वही उठाएगा, तो भाई उसकी मेहनत भी गई, पैसा भी उल्टा उसको देना पड़ेगा। तो अदल यही है कि खसारा ये इन्वेस्टर उठाएगा, ना कि जिसके पास इन्वेस्ट किया गया है वो उठाएगा। इसी तरह से 5वीं शर्त यह है कि अगर इन्वेस्टर कई एक हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कभी ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर कई एक हो, कई इन्वेस्टर ने मिल करके एक आदमी के पास पैसा इन्वेस्ट किया या किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, कल को बिजनेस में घाटा लग गया, तो इस घाटे को कौन उठाएगा? हर इन्वेस्टर अपने अपने हिस्से के एतबार से उठाएगा घाटा। जितना परसेंट उसका उस कंपनी में पैसा लगाया है, उतना परसेंट वो घाटे में शरीक होगा। ये 5वीं शर्त है। 6ठी शर्त ये है कि ये जो दोनों पार्टनर हैं, ये दोनों पार्टनर नफा के अंदर, मुनाफा के अंदर शरीक होंगे। मुनाफा किसी एक आदमी का नहीं होगा, बल्कि मुनाफे के अंदर दोनों आदमी शरीक होंगे। क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कह दें कि सारा मुनाफा, मान लीजिए उन दोनों ने एग्रीमेंट किया कि सारा मुनाफा इन्वेस्टर लेगा, सारा मुनाफा इन्वेस्टर लेगा, और जो तिजारत करने वाला है उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुजारबत नहीं है, ये तबर्रो है। वो सामने वाला आदमी ताउन कर रहा है, बस कमा कमा के आपको दे रहा है, ये मुजारबत होगा ही नहीं। और अगर हमने सारा मुनाफा ताजिर के लिए और काम करने वाले के लिए बना दिया, इन्वेस्टर को ये शर्त लगाया कि इन्वेस्टर का कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मुजारबत नहीं है, बल्कि ये कर्ज है। आपने उसको पैसा कर्ज दिया है, जो एक टाइम के बाद आपको लौटा देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जितना दिया है आपने उतना ही मिलेगा। तो लिहाजा मुनाफा दोनों आदमियों को मिलना चाहिए, किसी एक आदमी के साथ खास नहीं कर सकते। ये 6ठी शर्त है। 7वीं शर्त यह है कि जो नफा होने वाला है वो नफा मालूम होना चाहिए। इसका नफा कितना होगा, इसका नफा कितना होगा, ये मालूम होना चाहिए, मजहूल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा ऐसे लगा दिया, ये ले जाओ बिजनेस करो, कुछ तुम ले लेना कुछ मैं ले लूंगा, ऐसे नहीं, मालूम होना चाहिए नफा। अगर ऐसे ही लगा दिया बगैर कोई एग्रीमेंट किए कि आपका कितना मेरा कितना नफा, तो ये मुजारबत फासिद है। 8वीं शर्त ये है कि जो दोनों पार्टियां हैं उनका मुनाफा जो है फिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि परसेंट में होना चाहिए। जैसे अगर इन्वेस्टर कहे कि ये लो 1 लाख तिजारत करो, हर महीने 1000 मुझे देते रहना, ये फिक्स हो गया। या कहे कि ये लो तिजारत करो, हर महीने 1000 तुम लेते रहना, बाकी मुझे देते रहना, ये फिक्स हो गया। फिक्स नहीं होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए, जिसको कि अरबी इस्तिलाह में जुज़उन मुशा कहते हैं। परसेंट में होना चाहिए। ये लो तिजारत करो, जो फायदा होगा 50% आपका, 50% मेरा, 40% आपका, 60% मेरा, जितने पर भी इत्तेफाक हो, लेकिन परसेंट में होना चाहिए। दोनों में फर्क ये है कि अगर आपने मुनाफा फिक्स कर दिया, अगर इन्वेस्टर ने अपना मुनाफा फिक्स किया है, तब तो ये सूद है, रिबा है। इसकी वजह यह है कि गोया कि आपने उसको कर्ज दिया है और आप उससे फायदा ले रहे हैं। और अगर जो सामने वाला है ताजिर, अगर उसका फायदा फिक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि कभी ऐसा हो सकता है कि जितना उसने अपने लिए फिक्स किया है सिर्फ उतना ही फायदा हो। 1000 फिक्स किया है हर महीने का, हर महीने 1000 फायदा हुआ, अब पता चला इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला। या हो सकता है कुछ भी फायदा ना हो, कुछ भी फायदा नहीं होगा, तो जो कैपिटल है उसमें से भी लेगा वो आदमी, जो ताजिर है वो कैपिटल में से ले जाएगा। या इसी तरह हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा हो, तो ये जो इन्वेस्टर है ये नदामत और हसरत में जिंदगी गुजारेगा कि मुझे तो 1000 मिल रहा है, उसको 50,000 मिल रहा है हर महीने। लिहाजा फायदा दोनों का परसेंट में होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। और बेशतर औकात मैंने देखा है ये गलती पाई जाती है इन्वेस्टमेंट में, तो परसेंट में होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। इसी तरह से उससे अगली शर्त है कि जो ताजिर है
جس کو کہ اس منافع میں سے کچھ حصہ ملے گا، اس کا حصہ اس منافع میں سے ہونا چاہیے، الگ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جیسے کہے یہ لو 1 لاکھ روپیہ آپ تجارت کرو، میں الگ سے ہر مہینے آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا، تو یہ مزاربت نہیں ہے۔ اگر الگ سے اس کو دیا جا رہا ہے تو یہ اجارہ ہے، اجرت ہے، یہ اجرت ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اجرت کے اندر اس کی اجرت معلوم ہونی چاہیے، یقینی ہونی چاہیے، اور یہاں پہ تو منافع یقینی ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں۔ اس کا حصہ اس منافع میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ الگ سے ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ منافع کا شمار کب ہوگا؟ جب تجارت وہ لوگ ختم کرنا چاہیں گے تو پورا حساب کتاب کریں گے، جو کیپٹل ہے پہلے اس کو الگ کریں گے۔ یہ 1 لاکھ کیپٹل ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ منافع ہے۔ کیپٹل کو جب تک محفوظ نہیں کر دیں گے، یقینی نہیں بنا دیں گے، تب تک اس میں منافع نہیں مانا جائے گا۔ تو پہلے کیپٹل کو الگ کریں گے، اس کے اوپر جو ہوگا وہ منافع ہوگا اور اس میں شریک ہوں گے۔ یہ 10 شرطیں ہو گئیں۔ ان 10 شرطوں کو اگر آپ برتیں تو جو تفریعی مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بہت زیادہ اہم نہیں ہیں، اور ان میں عام طور سے غلطیاں بھی لوگ نہیں کرتے ہیں، غلطیاں انہی شروط کے اندر کرتے ہیں۔ یہ مزاربت ختم کب ہوگی؟ یہ مزاربت ختم ہوگی 6 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی بنیاد پر۔ یا تو دونوں میں سے کوئی مر جائے تو یہ ختم ہو جائے گا، جو کیپٹل ہے وہ لوٹا دیا جائے گا، یا دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک اس کو ختم کر دے، فسخ کر دے تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو شراکت داری ہوتی ہے من العقود الجائزہ ہے، جائز عقد۔ جائز عقد کا مطلب ہوتا ہے دونوں پارٹیاں جب بھی چاہیں اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا سبب ہے دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے۔ اور چوتھی وجہ ہے حجر۔ شریعت کا کی ایک اصطلاح ہے حجر، کسی انسان کو اپنا پیسہ خرچ کرنے سے منع کر دیا جائے کسی وجہ سے، اس کے اوپر لوگوں کا قرض وغیرہ ہے، تو اگر کسی کوئی مہجور ہے، مہجور علیہ، تو اس کے ذریعہ سے اس کی مزاربت یا اس کا جو عقد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مال ہلاک ہو جائے، گھاٹا لگ جائے، پورا کیپٹل ڈوب گیا، تجارت ڈوب گئی، تو اس کے ذریعہ سے بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ چھٹا سبب ہے کہ مزاربت کا جو وقت ہے وہ وقت ختم ہو جائے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مزاربت ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہوتی ہے مقید۔ مطلق کا مطلب میں نے پیسہ انویسٹ کیا، میں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگایا، یہ لے جاؤ جب تک دل کہے تجارت کرو، جہاں جس ملک میں دل کہے تجارت کرو، جس سامان کا دل کہے تجارت کرو، بشرطے کہ وہ سامان حلال ہونا چاہیے، یہ مطلق کہا جاتا ہے۔ مقید کا مطلب ہوتا ہے میں کہوں یہ لو پیسہ، ہندوستان میں ہی تجارت کرنا، ممبئی میں ہی تجارت کرنا، 6 مہینے تک ہی کرنا، کپڑے کا ہی بزنس کرنا، یہ مقید ہو گیا۔ تو دونوں شکلیں جائز ہیں جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ تو اگر وقت پر اتفاق ہے اور وقت ختم ہو گیا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہاں جو سامان وغیرہ خرید کے رکھا ہوا ہے اس سامان کو بیچے گا، اس کو بیچ کر کے پھر معاملہ کا تصفیہ کریں گے دونوں آپس میں، اور جو فائدہ ہوا ہے کیپٹل کے علاوہ اس کو دونوں آپس میں حسب اتفاق تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ بعض اہم باتیں ہیں، بہت ہی جلد بازی میں انشاءاللہ یہ جو مجلہ شائع ہونے والا ہے، اگر ممکن ہوا تو اس مجلے میں تفصیل کے ساتھ، ساری تفریعات کے ساتھ وہ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ یہاں پر اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کی توفیق دے، حرام سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔